روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے محبوب اور لاڈلی صورت پڑھنے کا معجزاتی عمل اور اس کی عظیم الشان روحانی برکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سب کی خدمت اقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی، سب سے انوکھی، بابرکت اور لاڈلی صورت ایک ایسا انتہائی طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عرش معلیٰ کے رہنے والوں یعنی معزز اور مقرب فرشتوں کے نزدیک بھی بے حد محبوب، پسندیدہ اور مقبول ہے۔ اگر آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے اس مبارک اور معجزاتی صورت کو پڑھنے کا ایک مستقل اور پختہ معمول بنا لیا تو اس دنیا کی بڑی سی بڑی سخت آزمائشیں اور مصیبتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ پہاڑ جیسے سنگین معاشی مسائل، تنگ دستی اور گھریلو پریشانیاں بھی آپ کا راستہ چھوڑ دیں گی اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے میدان میں سچی کامیابی، خوشحالی، عزت اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی پیاری صورت موجود ہے جو انسانوں کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص انتہائی فقیر، غریب، قرض دار اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ صورت اسے غیبی خزانوں سے بادشاہ بنا دیتی ہے، بے اولادوں کو پیاری اولاد کی نعمتیں غیر مترقبہ سے نوازتی ہے اور اس مبارک صورت کی بے پناہ برکات، غیبی فوائد اور فضائل کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز میں بکثرت اس پیاری اور معجزاتی صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسن خاتون حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ پوری صورت زبانی یاد ہی اس مبارک اور انوکھے طریقے سے ہوئی کہ میں ہر جمعہ کے خطبے میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کی تلاوت خود سنتی تھی۔ اس سچی بات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں یہ ایک انتہائی عظیم، بابرکت اور اہم صورت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام اور لوگوں تک بار بار اس کے مضامین، اثرات اور معنی پہنچانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جس گھر کے اندر اس صورت کی روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے باقاعدگی سے تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، سکنات، امن، امان اور غیبی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام جائز دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس صورت کی تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ پاک موت کی سختی، نزع کی تکلیف، سکرات کی شدت اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی مصیبتوں اور بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص یہ صورت روزانہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے گھر، کاروبار، دکان، مال اور اسباب اور اہل و عیال پر اللہ رب العزت کی خاص نظر رحمت پڑتی ہے۔ بزرگوں، عارفوں اور اولیاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل، پاکیزہ نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان پر فرشتوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے زمین پر اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ نورانی فرشتے صرف اور صرف اس لیے نازل ہوتے ہیں تاکہ اس مومن بندے کی تلاوت قرآن کو غور سے سنیں، اس کے حق میں مغفرت، معافی اور رزق کی وسعت کی دعائیں کریں اور اس پورے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سکون، طمانینت اور اطمینان کی فضا قائم کر دیں۔ آج کا انسان ہر طرف پریشانی، ذہنی بے سکونی، شدید معاشی مسائل، قرضوں کے بوجھ، تنگ دستی اور دل کی بے چینی کا شکار نظر آتا ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں راتوں کو سکون کی نیند نہیں آتی، دل ہر وقت بوجھل رہتا ہے، اداسی چھائی رہتی ہے
اور سینہ تنگی کا شکار رہتا ہے۔ ان تمام روحانی، باطنی، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا بہترین اور شافی حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے روزانہ کی جانے والی اس مبارک تسبیح میں ایسی غیبی طاقت ہے جو انسان کو باطن میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ظاہر کو بھی اللہ کے انوار سے بھر دیتی ہے۔ جب بندہ اس مبارک سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے مجھے یاد کیا اور میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم، شاندار اور بلند مقام ہے اس عاجز بندے کا، جسے کائنات کا مالک، خالق اور رب خود فرشتوں کی معزز مجلس میں یاد کرے، جس کا ذکر عرش معلیٰ پر ہو اور جس کے ادنا سے گھر میں فرشتے برکتیں اور رحمتیں لے کر دوڑے آئیں۔ یہ تسبیح کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اہل اللہ، اہل مغفرت، صوفیاء کرام اور اللہ کے خاص مقرب بندوں کی پہچان ہے۔ اسے اپنا روزمرہ کا مستقل معمول بنا لینے والا شخص صرف اس فانی دنیا میں ہی نہیں، بلکہ قبر کے اندھیرے اور تنہائی میں، حشر کے ہولناک اور گرم میدان میں اور پلصراط کی باریک راہ پر بھی بے پناہ آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ قرآن اس کے لیے محشر کے دن ایک روشن نور اور سفارش بن کر سامنے آئے گا۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند ہر سچے مسلمان کے لیے ایمان کا بنیادی حصہ روح کی تسکین اور کامیابی کا مدار ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، عادات مبارکہ اور اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورتوں، دعاؤں اور اذکار سے دل و جان سے محبت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو معاشرے میں عزت، بے پناہ دولت، غیبی شہرت اور دنیا کی ہر کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز لکھنے والے معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں صاف آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص معزز فرشتوں کے ساتھ عالی مقام پر ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں زبان کے اٹکنے، لکنت یا کم علمی کی وجہ سے دقت محسوس کرتا ہے اور پھر بھی محبت اور مشقت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ قبر کے احوال کے بارے میں سنن ابو داؤد کے ایک طویل اور مستند روایات میں ذکر ہے کہ جب مومن بندے کو اندھیری قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر آتے ہیں جو اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس پاک ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ ایمان والا بندہ نہایت اطمینان سے درست جوابات دیتا ہے۔ جب فرشتے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ غیبی باتیں اتنی یقین سے کیسے معلوم ہوئی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھا تھا، اس پر سچے دل سے ایمان لایا تھا اور اس کی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ یہ ہے دنیا میں قرآن پاک سے لو لگانے کا وہ عظیم فائدہ جو انسان کو قبر کی وحشت اور تنہائی کے اندھیرے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک سچے مونس اور غمخوار کی طرح اس کی ڈھال بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شریعت اسلامیہ میں جہاں تلاوت کی تاکید ہے، وہاں غریبوں کی مدد کرنے، مساکین کو کھانا کھلانے، ان کے دکھ درد بانٹنے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بھی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی مومن بھائی کی کوئی دنیاوی مشکل یا پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناک سختیوں میں سے اس بندے کی ایک بڑی سختی دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست غریب یا مقروض پر نرمی اور سہولت کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنی فرض نمازوں کی بھی سختی سے حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی اور کوتاہی کرنا رزق کی تنگی اور برکت کے اڑ جانے کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے۔ احادیث مبارکہ کی گہری روشنی میں مفسرین نے کچھ ایسی عام روزمرہ کی غلطیاں اور کوتاہیاں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھروں سے برکت اچانک اڑ جاتی ہے اور انسان دن رات کمانے کے باوجود معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی غلطی یہ ہے کہ اپنے پاؤں میں جوتے پہن کر یا کسی کام کی جلدی میں کھڑے ہو کر یا بلا وجہ ننگے سر کھانا کھانا رزق کی فراخی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بیت الخلاء یعنی واش روم کے اندر ننگے سر داخل ہونا بھی گھر میں معاشی تنگی اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ گھر میں آنے والے مہمان کو بوجھ، مصیبت یا زحمت سمجھنا، حالانکہ مہمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کا قاصد ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق آسمان سے ساتھ لکھوا کر لاتا ہے۔ اگر آپ ان تمام گناہوں اور دانستہ یا نادانستہ غلطیوں سے سچی توبہ کر کے خود کو بچائیں اور اس بتائے گئے آسان وظیفے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانوں سے آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ اور شرائط یہ ہیں کہ ناظرین، اس مبارک اور مجرب وظیفے کو آپ نے عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے روزانہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کو تمام دنیاوی خیالات، لالچ اور وسوسوں سے پاک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل، برکت والا اور فضیلت کا باعث ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اپنے خاص مقصد، معاشی تنگی کے خاتمے، قرض کی ادائیگی، روزگار کی فراخی یا کسی بھی جائز حاجت کی پختہ نیت کریں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پورے دھیان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اب آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے اور ہر بار بسم اللہ 7 پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 بار تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک پوری تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وظیفے کے آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا اور اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ سچی استغفار کریں۔ پھر اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اور گر گرا کر دعا مانگیں۔ اگر یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد خاص طور پر تنہائی میں کر لیا تو بڑے سے بڑا مالی نقصان اور رزق کا مسئلہ غیبی مدد سے حل ہو جائے گا اور گھر میں برکتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے علمی اسرار اور فرشتوں کی گواہی کے متعلق علمی اور مستند روایات کے مطابق سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور جامع ترین سورت ہے جس کی ساخت درج ذیل ہیں۔ اس سورت میں کل 1 رکوع ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ اس میں کل کلمات یعنی الفاظ کی تعداد 27 ہے۔ اس کے کل حروف کی تعداد دقیق حساب کے مطابق 140 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف میں ایک عجیب اور عبرت انگیز روایت نقل کرتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان اپنی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ بہت چیخیں مار کر اور دھاڑیں مار کر رویا تھا۔ پہلی بار جب بارگاہ الہی سے اس پر ہمیشہ کے لیے فٹکار اور لعنت برسی، دوسری بار جب اسے آسمان سے ذلیل کر کے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلانیہ اظہار فرمایا، اور چوتھی مرتبہ وہ اس دن شدید تڑپا اور رویا تھا جب آسمان سے سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہوتے ہی شیطان اور اس کے چیلوں پر ایسی مشقت اور مصیبت ٹوٹ پڑی کہ وہ اپنے مکر و فریب میں ناکام ہونے لگے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت زوردار کڑکدار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا عظیم الشان دروازہ کھلا ہے جو کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ مقرب زمین پر نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس فرشتہ مقرب نے بارگاہ رسالت میں انتہائی ادب سے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آسمان کے دو ایسے عظیم نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا رسول کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ان میں سے پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ امت کا جو شخص بھی ان مبارک کلمات کو پڑھے گا، اس کے ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے خصوصی ثواب اور مانگی گئی ہر جائز مراد عطا کی جائے گی۔ مفسرین کرام اور محققین فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سراسر رحمت، شفا اور مغفرت کی صورت ہے، اس لیے اس پوری صورت کے اندر اللہ پاک کے قہر، غضب، عذاب یا دوزخ کی ہولناکیوں کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ عربی زبان کے وہ 7 حروف جو جہنم یا عذاب کے ناموں کے شروع میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ 7 حروف اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کہیں بھی نازل نہیں فرمائے۔ وہ 7 حروف یہ ہیں: ثا، جیم، خا، ذا، شین، ضا اور فا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے ان 7 حروف کا موجود نہ ہونا دراصل اس غیبی اشارے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بندہ بھی سورۃ الفاتحہ کو روزانہ سچے دل سے پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو جہنم کے اس 7 ہولناک دروازوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے بتائے ہوئے معجزاتی وظائف سے اپنے گھروں میں برکتیں اور سکنات سمیٹنے کی کامل توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس مبارک عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ ناظرین، بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک ضرور کر دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔